السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں طالب نقوی ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل. آج میں نے صدائے محرومین اس لیے نہیں کی کہ ٹاپک ذرا مختلف ہے. آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اپنے اسی چینل پہ جو قانون سے آگاہی کا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنے سینئر سٹیزنز، پینشنرز اور امپلائیز کو بھول گئے ہیں. وہ سلسلہ، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، حالانکہ مجھے نیگیٹو ریمارکس بھی آتے ہیں کہ یہ عبادت کا یہ سلسلہ بہرحال جاری رہے گا، لیکن آج قانون سے آگاہی کا جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یہ آپ سب کے لیے ہے، سب ویورز کے لیے، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے. اور اس میں نہ صرف جو طالب علم ہیں وہ بھی مستفید ہوں گے، قانون کے طالب علم، اور عام آدمی کے جو روزمرہ زندگی میں جو ہم معاملات کرتے ہیں اس حوالے سے بھی انہیں آگاہی ہوگی. تو آج اس حوالے سے یہ انٹروڈکٹری گفتگو ہے میری. قانون معاہدہ یا کانٹریکٹ ایکٹ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ آپ جس سے کوئی بھی ڈیل کرتے ہیں اس میں بہرحال ایک معاہدہ پوشیدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ اتنا ضخیم ہے کہ ہم ایک آدھ ویلاگ میں اسے کور نہیں کر سکتے. تو ہم اسے پیش کریں گے آپ کے سامنے. آج ابتدائی صرف گفتگو ہوگی، بنیادی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم مرحلہ وار کانٹریکٹ ایکٹ جو ہے وہ ختم کر کے اسے پھر آگے ہم چلائیں گے. اور یہ جو پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے جو 5 سالہ سلیبس ہے اس میں یہ غالباً تھرڈ پیپر میں، تھرڈ ایئر میں شاید فورتھ پیپر ہے کانٹریکٹ لاء کا. تو یقیناً وہ بھی استفادہ کریں گے، کیونکہ ہم ہلکے پھلکے جنرل انداز میں اردو، پنجابی، انگلش اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو عام بول چال کے انداز میں سمجھائیں گے. تو آج کے یہ جو ہماری گفتگو ہے، گوسپ ہے، گپ شپ ہے، جو بھی کہہ لیں، یہ چند منٹ تک ہی محیط ہے. اور اب ہم آپ سے صرف آپ کو بیسک چیز بتا کے کانٹریکٹ ایکٹ کی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ میں فرق کیا ہے. اس حوالے سے ایک جنرل مثال آپ دیتا ہوں آپ کو، کہ آپ اپنے دوست سے یہ کہتے ہیں کہ یار اے جو ہے نا، میں تو فلاں چیز کر لیں اگر تو میں اے کر لواں گا، یا تو فلاں چیز تے رک جائے تو پھر میں وہ نتیجے تینوں اے مراعات دیواں گا. یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے. وہ کہتا ہے اچھا جی کر لواں گے، وہ پھر ادھر چلا جاتا ہے، اپنے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، بعد میں گل کر لیں گے. اچھا، یہ ایک جو ابتدائی بات ہوئی ہے، اسے اگر ہم قانون معاہدہ کی روح سے دیکھیں اور ایگریمنٹ کی روح سے دیکھیں تو یہ ایک آپ کو آفر ہوئی ہے اور ابھی آپ کی ایکسیپٹنس باقی ہے. اس کے بعد وہ صاحب وہاں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار میں یہ کسی بھی ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے، یا آج کل چونکہ جدید ہے مسائل، وسائل بلکہ کہنا چاہیے، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں یہ جو میرا فریج ہے پرانا، یہ میں آپ کو بیچنا چاہ رہا ہوں 10,000 کے عوض، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل یہ ٹھیک چالو حالت میں ہے. جب آپ نے یہ لیٹر اسے پوسٹ کر دیا، ای میل سینڈ کر دی، تو آپ کی طرف سے یہ ذریعہ جو ہے یہ اس تک پہنچ گیا جب آپ نے پوسٹ کر دیا. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے دوسرے صاحب کی ایکسیپٹنس. اور جب یہ لیٹر اس کے پاس پہنچا، اس نے پڑھ لیا، تو اس نے جب قبول کر لیا تو وہ قبول ہو گیا. اب یہ آفر اور ایکسیپٹنس جو ہے یہ ایگریمنٹ تو بن گئی، لیکن اس میں ایک شرط ہے جو شرط بہت واسٹ ہے، لیکن اسے ایک لفظ میں اگر میں بیان کروں تو کوئی بھی ایگریمنٹ جو انفورسیبل ایٹ لا ہو، یعنی جو رائج الوقت قانون ہے،
اس سے متصادم نہ ہو. یہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے، اس میں آئندہ بات ہوگی. وہ انفورسیبل ایٹ لا ہو اور اس میں کوئی بدل ضرور ہو، تو پھر وہ انفورسیبل ایٹ لا میں بدل بھی آ جاتا ہے، کیونکہ قانون جو ہے، قانون معاہدہ بھی ہے، وہ بھی ایک طرح کا ظاہر رائج الوقت قانون کے تحت ہے. تو پھر یہ انفورسیبل ایٹ لا ہو تو یہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ گپ شپ کر رہے ہیں، یار آج ویسے بارش ہو رہی ہے، بارش کا چانس ہے، میرا بڑا دل کر رہا ہے، دوست کہتا ہے اچھا یار یہ بارش ہو گئی تو میرے نا پکوڑے کھوائے گا، وہ کہتا میں دل و جان دو حاضر ہوں. یہ جو ہے نا یہ بھی ایک طرح کا معاہدہ ٹائپ ہو گیا، لیکن یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ بائی دا وے انہوں نے یہ بات کر دی. اور اس کے بعد پھر ہم جب چلتے ہیں آگے تو اس میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس، یہ میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ واٹ از کانٹریکٹ. کانٹریکٹ از ایکول ٹو ایگریمنٹ پلس جو اس کی جو رائج الوقت ہونا، یہ جو ہے نا یہ انفورسیبلٹی، ایگریمنٹ پلس انفورسیبلٹی از ایکول ٹو اے کانٹریکٹ. اب ہمارے پاس اب کیا ہے جو سبجیکٹ ہے، انفورسیبلٹی میں کیا کیا آتا ہے، اس کی تفصیل ہم آنے والے ویلاگ میں بتائیں گے اور سیکشنز کا حوالہ بھی آف کورس دیں گے. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے آج کی جو ابھی تک کی گفتگو، کہ دیر مسٹ بی اے کانٹریکٹ دیٹ مسٹ بی انفورسیبل ایٹ لا. اور جب انفورسیبل ایٹ لا ہے تو پارٹی ٹو اٹ جو اس کے فریقین ہیں وہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے کہ وہ معاہدہ کر سکیں. اور اس میں کون کون شخص انکمپیٹنٹ ہے، کون کمپیٹنٹ ہے، یہ آگے آئے گا. اور کون کون سے شخص معاہدے، ایک تو مائنر ہے، اس کے علاوہ بھی کون فرد ہے جو کس حالت میں معاہدہ کر سکتا ہے اور کس حالت میں وہ نہیں کر سکتا، ایک ہی شخص. یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلے گا. تو آج کی جو بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آل ایگریمنٹس آر کانٹریکٹ، یعنی ایسا ایگریمنٹ جس میں پارٹیز جو ہے وہ معاہدہ کرنے کی اہل ہیں اور وہ قانون سے متصادم نہیں ہے، اور اس کے عوض کوئی رقم یا کوئی چیز رکھی گئی ہے. یہ سب چیزیں اگر پوری کر دیں، جو پارٹی میں فریق ہیں ان کی مرضی شامل ہے اور وہ فری کنسنٹ ہے، تو وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ میں چینج ہو جاتا ہے. اور پھر آنے والے جو ویلاگز ہیں ان میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہو از کمپیٹنٹ ٹو میک این ایگریمنٹ وچ از اے کانٹریکٹ، اور کون سے قانون کے تحت ممانعت کن کن ایگریمنٹس کی ہے، وائڈیبل یا وائڈ ایگریمنٹ کیا ہے. آنے والے جو ویلاگز ہیں ان سے آپ کو یہ سب پتہ چلے گا. اور پھر اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عام آدمی کے لیے بھی ہے. عام آدمی کے لیے یہ کچھ خشک تو ہو سکتی ہے لیکن کام آنے والی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے زمین بھی خریدتے ہیں تو معاہدہ جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ وہ کام آئے گا. اور اس میں یہ صرف تھوڑا سا ہم جنرل لائف میں جو نان لائرز لوگ ہیں وہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ وہ وثیقہ نویس کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ زمین خرید رہا ہوں، یہ بیانہ یہ وہ. ہمیشہ آپ کو کمپیٹنٹ لائر کے پاس جانا چاہیے. بالکل میں آپ سے صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں جو ہے نا قانون کے مطابق یہ معاہدہ جو ہے، کیا یہ قانون کے معاہدے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کرایہ نامہ کا کانٹریکٹ کوئی کیا ہے، اس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جی کوئی مقدمے بازی نہیں کرے گا کوئی، یہ شرط انلیگل ہے اور یہ وائڈیبل ہے، یہ قابل تنسیخ ہے یہ معاہدہ. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عام آدمی بھی اس میں محتاط رہ سکتا ہے. تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں. طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.